دھوکہ بھی دے گا، لوگوں کا دل بھی دکھائے گا، ان سے جھوٹ بھی بولے گا، اس میں غرور بھی ہوگا، اس میں تکبر بھی ہوگا اور وہ لوگوں کا دل بھی دکھائے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں K92 نیوز اور میں ہوں تسبیحہ مظہر۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، شاد آباد ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ جس طرح کی پچھلی سٹوریز اور ایک سبق کے تحت میں آپ کے لیے کہانیاں لے کر آتی ہوں، اسی طرح آج ایک نیو سٹوری کے ساتھ میں حاضر ہوئی ہوں آپ سب کی خدمت میں، اور امید کرتی ہوں کہ اس سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سبق ملے گا، مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملے گا۔ تو ایک وقت کی بات ہے کہ ایک گرینڈ فادر اپنے گرینڈ سن کو زندگی کے بارے میں سارے معاملات سمجھاتے ہوئے، نصیحتیں کرتے ہوئے بتانے لگے کہ بیٹا، میرے اندر جنگ چل رہی ہے دو بھیڑیوں کی، جس میں سے ایک بھیڑیا بہت ہی اچھا، یعنی بہت عزت کرنے والا، خیال کرنے والا، محبت کرنے والا، عزت کرنے والا، اور جبکہ دوسرا بھیڑیا بالکل اس کے برعکس برا، یعنی جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا، غرور، تکبر والا، دل دکھانے والا۔ اور گرینڈ فادر اپنے گرینڈ سن سے کہنے لگے کہ دنیا کے ہر شخص میں یہ جنگ چل رہی ہے۔ گرینڈ سن مسکراتے ہوئے، چپ کرتے ہوئے سنتا گیا، اور آخر میں اس نے اپنے گرینڈ فادر سے سوال کیا کہ گرینڈ فادر، اگر یہ دو بھیڑیوں کی جنگ چل رہی ہے تو اس میں سے کون سا بھیڑیا جیتے گا؟ تو اتنے میں گرینڈ فادر نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹا، وہ بھیڑیا جیتے گا جسے تم کھلاؤ گے۔ مورل آف دی سٹوری کہ ہر انسان میں نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی دونوں چیزیں، دونوں تھنگس موجود ہوتی ہیں۔ اگر ایک انسان اپنے دماغ کو اور دل کو نیگیٹیوٹی کا عادی بنا لے گا تو وہ وہی سارے نیگیٹو کام کرے گا، جیسے کہ اس کہانی میں تھا کہ وہ دو لوگوں کو جبکہ اگر اسی طرح ہم دیکھیں اس کہانی کا دوسرا رخ کہ جو دوسری تھنک ہوتی ہے ہر انسان میں دو تھنکس ہیں، نیگیٹو اور پازیٹیو۔ تو اگر ہم نیگیٹو تھنک کو اپنے دل اور دماغ میں جگہ دیں گے، پازیٹیو تھنک کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں گے تو ہم اچھے انسان بن جائیں گے۔ اگر ہم پازیٹیو تھنک کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں گے تو ہمارے اندر دوسروں کا خیال پیدا ہوگا، دوسروں کی تکلیف کو ہم محسوس کریں گے، دوسروں کی عزت کریں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ تو میں آپ سب سے اس سٹوری کے تھرو K92 کی جانب سے یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی پوائنٹ آف ویو کو چینج کریں، اپنی سوچوں کو تبدیل کریں، لوگوں کے لیے اچھا سوچیں، اچھا کریں۔ برائیوں کو جو دل ہے وہ بہت ایک پاکیزہ چیز اللہ پاک نے ہر انسان کے لیے بنائی ہے، جس کے اوپر ساری زندگی ڈپینڈ کرتی ہے۔ تو اس دل کو آئینہ بنائیں، اس دل کے اندر جتنی بھی آپ نے بغض، غیبت اور برائیاں اور دوسروں کے لیے حسد، جلن، تکبر، دھوکے بازیاں، یہ جتنا کچھ آپ اپنے دل دماغ میں بٹھا کے بیٹھے ہیں، خدا را ان ساری چیزوں کو آپ اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ اور ویسے بھی جس طرح کے ہمارے تمام ملک کے اور شہروں کے حالات چل رہے ہیں، اس کے لیے تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہیے۔ بات ساری وہ یہ کہ آج کل کا دور اس طرح کا ہو گیا کہ ہم کسی کو بھی اپنے سے آگے مزید بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ہم لوگ اگر کسی انسان کو اللہ پاک نے تھوڑا بہت کچھ نوازا ہوتا ہے، اس کی استطاعت سے زیادہ نوازا ہوتا ہے، تو اس سے جو کمتر ہوتا ہے، اس سے جس کو اللہ تعالیٰ نے کم نوازا ہے، وہ اس کو دیکھ کر جلن کرنا شروع کر دیتا ہے، حسد کرتا ہے کہ اس کے پاس یہ ساری چیزیں میرے پاس نہیں ہیں، اس کے لیے ہم ایسا کیا کریں، اس کے لیے کیا ایسا گڑھا کھودیں کہ یہ اپنی پوزیشن سے ڈاؤن ہو جائے۔ تو خدا را یہ سوچنے کے بجائے اگر ہم اس کے حق میں اس کے لیے مزید دعا کریں گے تو اس کے مال میں بھی اضافہ ہوگا، اور ہماری نیتوں اور ہمارے مال میں اور ہمارے اچھے حالاتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ کیونکہ اگر ہم کسی سے حسد کرتے ہیں، حضرت علی کا قول ہے کہ اگر آپ کو اپنی زندگی کم کرنی ہے تو آپ لوگوں سے حسد کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ لوگوں سے حسد کریں گے تو آپ کی زندگی آلریڈی ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ تو یہی بات ہے کہ اگر ہم کسی سے حسد کرتے ہیں تو ہم اپنی عمروں کو، اپنی عزتوں کو، اپنے مالوں کو مزید گھٹاتے ہیں۔ خدا را یہ چیزیں مت کریں۔ میرا K92 کی جانب سے آپ لوگوں کو یہی میسج ہے کہ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اپنے دماغ سے جتنی نیگیٹو تھنگس ہیں لوگوں کے لیے
اپنی فیملی کے لیے، اپنے ریلیٹیوس کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، دنیا میں ایوری تھنگ، کوئی بھی ریلیشن ہے آپ کا، ان سب کے لیے جتنی بھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا آپ کے دل میں نیگیٹیوٹی ہے، دماغ میں نیگیٹیوٹی ہے، تو اس کو صاف کر دیں، پازیٹیوٹی پھیلائیں، پازیٹیو بنیں. جب آپ پازیٹیو بنتے ہیں تو آپ کی ایک پرسنالٹی جو ہوتی ہے نا، اس پرسنالٹی پہ وہ آپ کی جو پازیٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. اگر آپ ایک پازیٹیو پرسن ہیں تو وہ آپ نیچرلی ایک گڈ لک انسان نظر آئیں گے، آپ کو بننے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ وہ بات ہے نا انگلش میں، ڈونٹ ٹرائی ٹو پوز یور سیلف، کہ آپ بننے کی کوشش مت کریں. اگر آپ پازیٹیو پرسن ہوں گے تو آپ کو بننے کی نیڈ ہی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ آلریڈی پازیٹیو پرسن ہیں اور لوگوں کو آپ پازیٹیوٹی کے ساتھ ہی ملیں گے تو لوگ آپ کو پازیٹیو ہی کہیں گے. آپ بننے کی کوشش مت کریں، آپ نیچرلی خوبصورت ہیں. ہر انسان کو اللہ پاک نے بہت خوبصورت بنایا، اپنے لحاظ سے بنایا ہے. اس کا رنگ روپ، اس کا قد، اس کا خند و خال، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنا مال و دولت اس کے نصیب میں رکھا ہے، جو وہ سب اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں. تو اس چیز میں کائنڈلی طور پر دخل اندازی مت کیا کریں. اور سب سے بڑا المیہ ہمارے جو ملک کا بن گیا ہے، وہ شکل و صورت کو لے کر بھی بہت حد تک لوگ مزید آگے بڑھ چکے ہیں، کہ مطلب ہم دوسرے لوگوں کی شکل صورت میں بھی نقص نکالنا شروع ہو جاتے ہیں، کہ یہ اس طرح کا بنا ہے، یہ اس طرح کا، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا قد ایسا ہے، اس کے بال ایسے ہیں، اس کا لباس ایسا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہیں. اگر اللہ نے کسی انسان کو سانولا بنایا ہے تو وہ اس میں اللہ کی مصلحت ہے، کسی کو کالا بنایا ہے تو وہ اللہ کی مصلحت ہے، کسی کو گورا بنایا ہے تو وہ اللہ کی مصلحت ہے، کسی کو لمبا بنایا ہے تو وہ اللہ کی مصلحت ہے، کسی کو چھوٹا قد دیا ہے. تو وہ سارے معاملات اللہ نے اپنے سپرد رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے حساب سے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے بندے کی صورت کو کبھی بھی جو ہے وہ کمتر مت کہو، اسے برا مت کہو، کیونکہ میں مصور ہوں، میں بنانے والا ہوں. میں نے ہر چہرے کو اپنی پسند سے بنایا. تو یعنی کالا گورا بھی تو وہ اللہ کو پسند ہے. یہ اپنے دماغ میں آپ ضرور رکھیے کہ اگر کوئی کالا انسان ہے، سانولا انسان ہے، چھوٹے قد کا انسان ہے، تو وہ بھی اللہ کو پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے جتنی شکلیں بنائی ہیں ان تمام ساری شکلوں میں ہلکی ہلکی شباہت میں نے رکھی ہوئی ہے اپنی. تو جو انسان مجھے پسند آتا ہے، جس طرح مجھے پسند آتا ہے، میں اس کو بنا دیتا ہوں. تو اس چیز کو بھی اپنے ملک سے، اپنے شہر سے ختم کریں. دیکھیں کہ ہم آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں تو آؤٹ آف کنٹری میں ہم لوگوں کی یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. یعنی کوئی اگر انگریز ہے تو وہ افریقن کو نہیں بول رہا کہ یہ کالا ہے تو میں اس سے نہیں ملوں گا یا ایسا. مطلب وہاں پہ ایکوالٹی ہے، جو ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ گورے کو کالے پہ اور کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، سب برابر ہیں. جب ہمارے اسلام نے یہ چیز ختم کر دی، برابری کر دی، ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے، آؤٹ آف کنٹری والے عمل کر رہے ہیں. تو اس چیز کو بھی خدا را اپنے دماغ سے ختم کریں. کسی کے مال و دولت، اگر کسی کو اللہ نے کچھ نوازا ہے تو وہ اور اس کا اللہ جانے اس کے کیا معاملات ہیں. آپ بلکہ ایسے لوگوں کے لیے مزید دعا کریں، اپنے آپ کو دیکھ کے بھی یہ دعا کریں کہ اگر اس کا مالک وہ ہو سکتا ہے، اللہ اگر اسے نواز سکتا ہے تو مجھے بھی نواز سکتا ہے. اگر ہم کسی کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا شروع کر دیں گے تو یقین کیجیے کہ ہمارے اپنے لیے بہت آسانیاں پیدا ہوں گی، ہماری زندگی کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہوں گی، اور ہم ایک پازیٹیو پرسن بن جائیں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اور مجھے آج اس اسٹوری سے کچھ نہ کچھ سبق ملا ہوگا، ہماری اصلاح ہوئی ہوگی. K92 نیوز کو دیکھتے رہیں اور اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کا اس حوالے سے کیا رائے ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. اور اگر مزید آپ لوگوں کے دماغ میں بھی کوئی سٹوریز ہیں تو آپ کامنٹ سیشن میں ہمیں مینشن کر کے بتا سکتے ہیں، ہم وہ سٹوری کو آپ کے لیے ریکارڈ کریں گے. تب تک کے لیے آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، آباد رہیں، جئیں اور جینے دیں. تب تک کے لیے اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.